من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جس کی نیت آخرت کی ہو تو ہم اس کی نیت اس کے کام میں اور برکت دیں گے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، یعنی جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو اس کی کھیتی میں ہم مزید بڑھاوا دیں گے، برکت دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس نے ارادہ کر لیا دنیا کی کھیتی کا، نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے کچھ اس کو دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری بات جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں الفاظ کو، یریدو کی بات ہے، جو چاہتا ہے۔ ایک آخرت کا چاہنے والا ہے، ایک دنیا کا چاہنے والا ہے۔ دنیا کے چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نیت کے مطابق یا اس کی کوشش کے مطابق رزق نہیں ملے گا، یہ میری مرضی ہے، میں نے تقسیم کی بھی ہے، وہ میں دوں گا اسے، بہت ہو کم ہو تھوڑا ہو زیادہ ہو، لیکن آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور جو دنیا کی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، اس پر تو میں مہربان ہوں، اس کو دنیا کا بھی حصہ دوں گا، میں دنیا اس سے کم نہیں کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری نیت درست ہے؟ دیکھیں اس کا جواب تو واضح ہے کہ ہماری نیت خراب ہے، درست نہیں ہے، ہماری نیت غلط ہے۔ عام میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو ایک بات کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بڑی مستند، جہنم سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائے گا۔ تو اس میں ایک تو عالم ہوگا، اور ایک سخی ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ تو عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ مکمل حدیث ہے، میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا تمہارے ساتھ، میں یہ نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟ تو عالم کہیں گے کہ میں نے تیرا علم سیکھا، دین کا علم سیکھا، اور اس میں نے وقت لگایا، پھر میں نے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میں نے کوشش کی اور کرتا رہا یہاں تک کہ میں آپ سے اب آ گیا ہوں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرشتے بھی تصدیق کریں گے، ہاں اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرمائے کہ تم نے تو یہ علم سب کچھ جو کیا، یہ اس لیے کیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا لینے کے لیے؟ فقط قیل لک، تو حکم ہوگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، شہید سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ میں تیری راہ میں لڑا، اوروں کو بھی مارا اور خود بھی جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو جو کچھ بھی کیا تو اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں جری کہیں، بہادر کہیں، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب جاؤ جہنم میں۔ اور پھر لائے جائے گا غنی کو، جس نے مال اپنی اللہ کی راہ میں لگایا ہوگا، بے درے خرچ کیا گیا ہو، تو اس سے پوچھے گا، وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوائے گا، پھر وہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے مال کمایا اور تیرے لیے میں خرچ کرتا رہا، تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ تو وہ کہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو اس لیے یہ سخی کا رویہ استعمال کیا تھا کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا کر رہے؟ تو وہ یہ سب سے پہلے جہنم۔ اب یہ دیکھیں وہ قیامت کا دن ہے، سب سے پہلے 3 لوگوں کو، 3 مسلمانوں کو ڈالا جائے گا، کافر مشرک تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے جہنم میں 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ تو اب اس سے آپ دیکھ لیں، دیکھیں اصل میں مسئلہ ہے نیت کا، اور یہ آج کل
جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ شورا کی وہ آیت ہے. ابھی ہم نے پڑھی ہے، میں آپ کو اس کا آیت نمبر 20 ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جس کی نیت آخرت کی ہو تو ہم اس کی نیت اس کے کام میں اور برکت دیں گے. من کان یرید حرث الآخرہ، یعنی جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو اس کی کھیتی میں ہم مزید بڑھاوا دیں گے، برکت دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس نے ارادہ کر لیا دنیا کی کھیتی کا، نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے کچھ اس کو دیں گے. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ساری بات جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں الفاظ کو، یریدو کی بات ہے، جو چاہتا ہے. ایک آخرت کا چاہنے والا ہے، ایک دنیا کا چاہنے والا ہے. دنیا کے چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نیت کے مطابق یا اس کی کوشش کے مطابق رزق نہیں ملے گا. یہ میری مرضی ہے، میں نے تقسیم کی بھی ہے، وہ میں دوں گا اسے، بہت ہو کم ہو تھوڑا ہو زیادہ ہو. لیکن آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے. اور جو دنیا کی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو اس پر تو میں مہربان ہوں، اس کو دنیا کا بھی حصہ دوں گا، میں دنیا اس سے کم نہیں کروں گا. اور آخرت میں تو اس کی نیت ہی آخرت کی ہے. بہرحال میں آپ کی یہ بات کر رہا ہوں جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے کہ کیا ہماری نیت درست ہے، تو یہ بات غلط ہے. اگر کوئی کہتا ہے میری نیت ٹھیک ہے، آپ جس کو بھی دیکھیں یا ایک عام آدمی سے پوچھیں یا اس کو یہ کہیں کہ بھئی تمہاری دنیا میں رہنے کی نیت تو بڑی خراب ہے، تو وہ حیران رہ جائے گا. اول تو اس بات پہ ذرا پریشان ہوگا، سمجھے گے نہیں اس بات پہ، جبکہ سارا معاملہ تو نیت کا ہے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. تو نیت جو ہے ہماری خراب ہو چکی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدیاں ہو گئی یہ معاملہ جاری ہے. مسلمانوں کی جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے. بس یہ ایک جملہ ہے، آپ دیکھ لیں اس معاشرے میں. تو یہ ایسے لوگ آپ کو یا تو ملیں گے نہیں، ہو سکتا ہے دین والا کوئی مل جائے لیکن اس کی نیت میں بھی کھوٹ ہوگا، وہ پھر قواریت کے پیچھے چل رہا ہوگا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتوں کو درست کرنا چاہیے. سب سے پہلے نیت کو درست کرنا چاہیے کسی بھی کام سے. یہ دیکھیں دنیا میں بھی نیت خراب ہو گئی آپ کی، دو پارٹنر ہیں دکان میں، ایک کی نیت خراب ہو گئی تو دکان تو نہیں چلے گی، پھر کباڑا ہو جائے گا. دو شریک ہیں تو وہ اگر ایک کی بھی نیت خراب ہوگی تو معاملہ پھر بگڑ جائے گا. ویسے میں بات کر رہا ہوں. تو نیت کو پہلے درست کرنا چاہیے. ہماری نیت دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا بس دنیا کی زندگی، بس یہ میرے مسائل حل ہو جائیں، میرا بیڑا پار ہے. ایسی سوچ ہے کہ نہیں؟ پریشان حال کو دیکھیں نا، جس کی نوکری نہیں ہے یا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، یار یہ چند مسئلے ہیں، یہ ہو جائے تو بس. تو ایسی سوچ ہم رکھتے ہیں نا، تو نیت خراب ہے ہماری. تو اب جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نُوَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک شخص کو وہ ملے گا جس کی یہ نیت کرے. اب دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہماری دنیا ہو گئی تو آخرت تو گئی ہماری. عام ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. کوئی اہمیت نہیں ہے. اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے.
اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے، سورہ ابتدائی اس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ 4 کیٹیگریاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس میں آخری کیٹیگری کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ جو بھی حالات ہوں، میں نے اللہ سے کٹنا نہیں ہے اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ ہمارے لیے اپنی مرضی، ہماری مرضی پوری ہوتی رہے، یہ بڑی چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔